حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں، مسجد میں رہی تھیں، پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا۔ پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد عطا کر دی۔ یہ بات ہی ایسی تھی، وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، کہاں سے لے آئی؟ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت، پاک باپ کی بیٹی، طیب ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون، ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے، کہاں سے لائی ہے؟ اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے، کتنی کو وضاحتیں کرے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں، زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا ہے۔ آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے، زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں۔ اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے؟ تو پھر خدا بندوبست جب کرے، اللہ جب مددگار ہو، تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی، اس نے پتوں سے نہیں دلوائی، پھر فرشتے نہیں بھیجے۔ حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو، ان سے پوچھو نا، وہ کون ہے پوچھ لو، ان سے کر لو سوال۔ انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ، یہ جواب دے گا؟ مددگار تھا رب، ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے، اور جب مالک اعلان کر دے، جب مالک تیری صفائی دینا چاہے، جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے، تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ پھر پنگوڑے سے اعلان ہو گیا، پھر بچہ بول پڑا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی، یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے، بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی، اماں نے پکارا تو آئے نہیں، تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو وہ عبادت گزار تھے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت، ریاضت، پرہیزگاری کو نہیں دیکھا، بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا۔ وہ عورت آیا جایا کرتی تھی، اب آ جاتی ہیں عورتیں، مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں، ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں۔ وہ خاتون آتی جاتی تھی، اس خانقاہ پہ، آستانے پہ یہ بخاری میں موجود ہے، اور اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے۔ مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے؟ حالات خراب ہو گئے، لوگ کٹیا جلانے لگے، ماحول اور طرح کا بن گیا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے، تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے، اور اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا، اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا۔ تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں، میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں، وہ جو بکریاں چراتا ہے۔ رب کی مدد کو پکاریں، اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں، تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا۔ سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا۔ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی، ساری زندگی بڑھاپا آ گیا بچوں کو پالتے، اور بچوں نے آخری عمر میں کہہ دیا ابا اگر کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے دن بھی پھر نہ جاتے۔ ساری زندگی گزار دی بہن بھائیوں کو راضی کرنے میں، ساری زندگی گزار دی ذمہ داریاں اٹھانے میں، ان کو 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو انہوں نے کہہ دیا تو نے تو کبھی دیا ہی نہیں، تو تھا ہی نہیں۔ ساری زندگی محلے داروں، علاقے والوں کو راضی کرنے میں گزار دی۔ اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے دین کے لیے وقت گزارا، لیکن جب بڑھاپے میں دانت کام نہ کرتے تھے تو وقت کے مفتیوں کو بھی مسجدوں کی کمیٹیوں نے کہہ دیا اب آپ کی سمجھ نہیں آتی، ہم نے خطیب کو یور رکھنا ہے، نہ دیکھو دنیا کی طرف، دنیا رلا دیتی ہے، نہ راضی کرو بندوں کو، بندے تھکا دیتے ہیں، نہ پیچھے بھاگو ہر وقت دنیا داروں کے، یہ انسان کو کمزور کر دیتے ہیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے،
دو آنسو زمین پر بعد میں گرتے ہیں، بندے کے گناہ سارے پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی مدد کا حصول، اپنے مالک کی مدد کی طرف بڑھنا، آپ کو بدر کی جنگ بھی یہی درس دے گی، آپ کو احد کا میدان بھی یہی سبق دے گا، فتح مکہ بھی یہی سبق دے گا۔ میرے دوستو، جب رب مدد فرمائے، جب اللہ مددگار بنے، دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جتنے درد سے آپ امیر کو اپنی کہانی سناتے ہیں نا، اور جس طرح آپ کے آنسو بات کرنے سے پہلے گر جاتے ہیں کہ غریب ہیں، بچیاں ہیں، کاروبار نہیں، او میرے سنگیو، اس سے آدھے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بکھیرو، اس کے حضور عرض گزار ہو جاؤ، اس سے طلب کرو۔ ایک وقت انسان پر زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا سایہ بھی ذرا سا پیچھے ہٹ گیا ہے، اسے یوں لگتا ہے کہ میں کسی سہارے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ بھاگ جاتا ہے مجھ سے۔ لیکن مالک کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے، رب رسول کے آستانے اتنے بڑے ہیں کہ آپ جب وہاں کشکول طلب دراز کرتے ہیں تو جھولی پھیلانے میں دیر لگتی ہے، ان کو بھرنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم نے اپنا سوچ کا قبلہ ہی دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو ہے نہیں، اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو، 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے، اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا، ایک صاحب نے وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دین، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے ہیں، اتنے رشتہ داروں سے، اتنے کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔
دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی. اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا. تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا. اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے. ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو. بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا. تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے. اس نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بتا نا. اس نے نام بتایا. کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلاں کے کھیت کو پانی دے دو. اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ اسپیشل تیرے لیے بارش برسے؟ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں. اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سیراب کرے؟ تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں، پر جب فصل اگتی ہے تو 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ پورا، اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ جو تیسرا حصہ، اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے. وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے. جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے. میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی. ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی. مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے. کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، اور خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں، غریب ہیں، ماڑے دا کی کام محمد، نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا، اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، اتنا مارا اتنا مارا
उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा, सुनहरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। जनाबे ज़ुनैरा, आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताज़ा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है। हजरत ज़ुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी, तुम्हारे पुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं। ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा ज़ुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा ज़ुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा। अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें, अगर वो चाहेगा तो बिनाई आ भी जाएगी। हजरत ज़ुनैरा ने रात को ये लफ्ज कहे, अबू जाल और सारे कुफ्फार डर के सुन के चले गए। आप इत्मीनान से आके बिस्तर पे सोई। जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती हैं बुलाओ किधर है तुम्हारे लातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है। होगा तो वो जो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई यार तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत ज़ुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है। और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिज़ी की एक हदीस है, मैं आपको ज़िंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मज़ा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया, अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह में, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया, नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीज़ें तो बड़ी सारी चीज़ें, ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमज़ोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है। औरत बेचारी की अक्ल नाकिस होती, औरतों से अच्छा सलूक, अपनी घरवाली के बारे में रवैया नरम, मुकाबले की फिजा ना पैदा करें अपने घर में। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नाज बरदारी फरमाई है अज़वाज मुतहरात, हुजूर का सलूक करीमाना रहा है, महबूब की शफकत रही, सख्त तरीन लहजा और रौनक वाला मिजाज अपनी घरवाली के हक में, ये भी अंदाज नबी पाक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ नहीं है। हुजूर ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और फरमाया मैं तुम सबसे बढ़कर अपने घर वालों के लिए। दोस्तों के साथ खुश गपियां और देर देर तक खुशगवार मूड
اور گھر جاتے ہی لہجہ ترش، اور جناب آپ بابا میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ باتیں سننے کا. یہ حضور کا دیا ہوا اخلاق نہیں ہے. تو لباس ہے مرد عورت کا اور عورت مرد کا. تیسری بات اپنے ذہن میں اور ضرور آج ہم نے بٹھا کے جانی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نا مزاج مربت والا ہے، مدارات والا ہے. آج کچھ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں جی، میں بندہ ذرا کھڑا ہوں جی لہذا لوگوں کو پسند نہیں. یہ آپ کی ذاتی کی ہوئی تشریح ہے. کھڑا بندہ لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، آپ کھڑے ہوں گے پر آپ کا رویہ کھڑے لوگوں والا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں جی بات سچی کرتا ہوں لہذا کڑوا ہوں. او بھائی کائنات میں سب سے زیادہ سچے مدینے والے محبوب ہیں، لیکن حضور کا لہجہ تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں. سچائی تو میٹھی ہوتی ہے، سچائی تو حسین ہوتی. آپ کا انداز کڑوا کچھ ایسا ہے. میں جی سچ آپ اصل میں سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، دو چار سچ اپنے بارے میں بھی بولے اور بول کر کہیں کہ یہ میرے اندر کمیاں ہیں. بولے سچ. دوسروں کی غلطیوں کا تو شک ہوتا ہے نا، اپنا تو بندے کو پاک ہوتا ہے نا. یہ میرے اندر ہے، اپنی چھپائے پھرتے ہو، اپنیوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہو، اپنے اوپر ملمر میک اپ کیے ہوئے. دو چار سچ اپنے بارے میں بولو نا، پتہ چلے. تم نے تو جب بھی سچ بولا ہے دوسرے کے بارے میں بولا ہے. یہ مربت مدارات نبی پاک کے غلام پیدام تھے صحابہ. حضور کبھی کسی کا نام لے لیتے تو وہ سمجھتے کہ ہماری تو معراج ہو گئی ہے، اور حضور کسی کو نام لے کے بھی ڈانٹ دیتے تو وہ سعادت سمجھتے، قربان ہوتے. یہ میرے نبی پاک کی مربت کا انداز ہے، حضور کی مدارات. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ آپ کے ڈھیلے ڈھالے ہونے سے حالات خراب ہوئے ہیں. او بھائی کیا کرے، لہجہ مربت والا ہے، کیا کرے انداز پیار والا ہے، کیا کرے. کوشش کرتے ہیں، ہمت پکڑتے ہیں، دل کرتا ہے. کئی دفعہ چار سختیاں میں نے بھی کرنی ہے، اور وہ کیا کریں. کسی فقیر کے ہاں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اندر سے وہ سارا انداز ہی سارا نکال دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کا نام لے کر بھی اگر کبھی اس کو سمجھا دیتے تو وہ اپنی سعادت سمجھتا. لیکن حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کی شکایت آتی تھی نا، نبی پاک کبھی بھی اس کا نام لے کر بات نہیں کرتے تھے، مجموعی بات کر دیتے. فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا. اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ مجموعی بات ہوتی تھی تو جس کی ہوتی تھی وہ خود بخود سمجھ جاتا تھا. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا کمزور خیالات والے نہ بن جانا. کہنا کہ لوگ اگر میرے ساتھ اچھا کریں گے تو میں بھی اچھا کروں گا، اگر لوگ برا کریں گے تو میں بھی برا کروں گا. اس طرح کا رویہ نہ کرنا، بلکہ اعلیٰ اخلاق آپ کی طبیعت میں مربت ہو. صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے بڑی انوکھی بات کی، اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا، یہ میرا اور آپ کا بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. اس طرح کی باتیں ڈھیر سارے لوگ آ کے کرتے. انہیں آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میں ہمیشہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہوں، انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نہیں کیا. مجھے جب بھی ان کی ضرورت پڑی ہے انہوں نے انکار کیا ہے، اور انہیں جب بھی ضرورت پڑی ہے میں حاضر ہوا ہوں. یا رسول اللہ اب تو میں اتنا پریشان ہوا ہوں کہ میں نے قسم اٹھا لیا کہ اب میں بھی ان کے کسی کام نہیں آؤں، طے کر لیا. حضور حکم کیا ہے؟ میں قسم اٹھا آیا ہوں کہ بس ختم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قسم کا کفارہ دے لے، اور ان کے ساتھ اس نے سلوک ہی کر. تو اپنا رویہ ان کے بارے میں وہ نہیں کر سکتا جو ان کا رویہ. تو نے اس نے سلوک کے اور یار یہ کوئی کمال ہے کہ اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا ہوں. اچھا ایک اور بات آج کل نوجوان بڑی جی مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت کی غلط بات کرنی ہوتی ہے، غلط رویہ ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح کو تو برداشت کرنا ہی نہیں پڑتا. اگر آپ سے غلط لہجے برداشت نہیں ہوتے، بے مربت لوگ برداشت نہیں ہوتے، تو آپ سے برداشت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے ہم سب کا اتنا بڑا مسئلہ حل کیا. یا رسول اللہ قسم اٹھا لی ہے اب میں بھی وہی کروں گا جو وہ کرتے ہیں. حضور نے گویا سبق دیا، میرے غلاموں کی یہ شان نہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے سن بھائی، تو قسم کا کفارہ دے لیکن تو نے اس نے سلوک ہی کرنا.
تو نے اپنا رویہ ان کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کرنا، تو نے اپنا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ. ایک اور بندے نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ داروں کا سلوک میرے ساتھ بڑا ہی جاہلانہ ہے، میرا رویہ ان کے ساتھ اچھا ہے. ویسے میں اور آپ تھوڑا تجربہ کر لیں، وہ صحابی تو سچ بول رہے تھے بالکل. ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ اس معاملے میں سچے بھی نہیں ہوتے. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں رشتہ داروں سے بڑا اچھا ہوں، پر یہ تو دوسرے سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا. یہ تو سامنے والا اپنا رویہ بتائے گا تو پھر سمجھ آئے گی. ورنہ تو پنچایت میں ہر بندہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نیک میں ہی ہوں. آپ جس کی بات سنیں وہ فل سچا ہوتا ہے. یہ تو دوسرا بھی اپنی بولی بولے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. لیکن صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نیکی کرتا ہوں، وہ جہالت کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. یا رسول اللہ میں پیار کرتا ہوں، ان کی طرف سے ہمیشہ جفا ہوتی ہے. تو یہ مربت سکھائی ہے حضور کے اخلاق نے. میرے کریم ابو فرمانے لگے، اگر واقعی ایسا ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ وہ زیادتی کرتے ہیں تو نیکی کرتا ہے، کریم فرمانے لگے پھر تو انہیں راکھ چٹا رہا ہے. اور حضور فرمانے لگے جب تک تو ایسا کرتا رہے گا رب تیری مدد فرماتا رہے گا، اللہ تیرے لیے مددگار پیدا کرے گا. اپنی مربت کو کبھی نہ کچلیں. سامنے والا کرے گا رویہ جس طرح کا بھی اس نے کرنا ہے، جو بھی اس کی طبیعت ہے وہ کرے گا. اور کرتے رہتے ہیں لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے رویوں کو کبھی بھی کمزور نہیں کرنا. کسی مقام پر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے چھلکے کہ ہم نے مربت چھوڑ دی ہے. اور چوتھی اور آخری بات، اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف بڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک بہت بڑا اخلاق یہ سکھایا ہے کہ نیکی ہمیشہ یک طرفہ کرنی. نیکیوں کو تجارت نہیں بنانا، دوسرا بھی کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. یہ ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ وہ میری طرف آیا تحفے بڑھا کے تو پھر میں بھی اس کی طرف تحفے بڑھا کے جاؤں. نیکی ہمیشہ یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اجر اللہ سے لینا ہے، بندوں سے نہیں لینا. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یک طرفہ خیر خائی کرتے، کبھی مطالبہ نہیں کرتے تھے سامنے والے سے کہ وہ بھی خیر خائی ہی کرے. آپ دیکھیے طائف والوں نے کیا کیا، مکے والوں نے کیا کیا، دیگر بہت سارے قبائل تھے، ان کا رویہ حضور کے بارے میں کیا تھا. لیکن نبی پاک کا رویہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ اگر مکے میں قحط پڑ گیا تو حضور نے غلہ بھجوایا. اگر وہاں حالات خراب ہوئے تو نبی پاک نے ان کے لیے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ بران رحمت فرما. وہ لوگ بدر کے اندر تلواریں لے کر لڑنے کے لیے آئے، لیکن حضور کا عالم یہ ہے کہ محبوب فرماتے ہیں ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. اگرچہ یہ لڑنے آئے تھے اور ہمارے قیدی بنے ہیں، اگرچہ ان لوگوں نے بڑا ستایا تھا، اور حضور فرمانے لگے یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. نیکی یک طرفہ ہوگی. آپ یہ اس چکر سے اگر تو اخلاق والا بننا ہے تو پھر اس چکر سے نکل آئے کہ میں نیکی کروں گا اور جواب میں دوسرا بھی نیکی سینکڑوں لوگوں سے. اور اگر میں یہ دعویٰ کر دوں تو شاید سچا ہوگا کہ میں نے زندگی میں ہزاروں لوگوں سے بیٹھ کر گفتگو کی، لیکن ہمارا طریقہ کار وہ نہیں جو اعلیٰ اخلاق نبی کریم نے ہمیں سکھائے. ہم صرف اپنے دوستوں کی اور اپنے گروپ کی تعریف کرنے کے قائل. حق پرست نہیں رہے، ہم گروہ پرست ہیں. ہمیں اپنے گروپ، اپنے گروہ، اپنے لوگوں، اپنے حلقہ یا احباب مجھے کہہ لینے دو. وہ صرف ایک ہی آستانے کے مرید اگر سارے ہو جائیں تو پھر ہی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اہل حق کا صحیح عقیدے کا بھی دوسرا بندہ ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا. اس قدر زیادہ چھوٹی اور محدود سوچیں اور بس ایک مخصوص سے دائرے میں بند ہو کر زندگی گزارنے والے مسلمان امت کا تصور کہاں گیا؟ ارسلت الی الخلق کی بات کہاں گئی؟ اس طرح کے کچے اور کمزور نظریات اور اس طرح کی پلپلی باتیں. میرے ایک دوست نے مجھے ایک دفعہ کہا، پیر بھائی نے کہنے لگے ہم کسی اور جگہ بھی جا سکتے ہیں. میں کہ پتر ایک نہیں تو 100 جگہ پہ جا. خیر مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو. ہاں ایک بات ضرور ہے، اس کو ضرور آپ ذہن کے اندر رکھیں، کسی مقابلے پہ نہ اتریں، کسی ایسے چکر میں نہ پڑیں. وہ کسی بزرگ نے کسی سے کہا تھا پیر 2 بھی ہو سکتے ہیں، اس نے کہا نہیں اس طرح کر، یہ رویہ بنا لے کہ والد ایک ہوتا ہے، چچا 15 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں، چلے اس طرح کا مزاج بنا لے. لیکن ہماری طبیعت اور مزاجوں کے اندر جو گھٹن آئی ہے وہ خوفناک ہے.
یک طرفہ نیکی کا مزاج بنائیں. تو ایک تو آپ کی خدمت میں آج یہ بات عرض کی ہے کہ کوشش کریں درگزر اور معافی کا مزاج پیدا ہو، اور دوسرا خاص کر اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنا رویہ ٹھیک، اور تیسرا تھوڑا مروت والا مزاج بنائیں. ہاں جہاں حق بات کہنی حضور کہیں، لیکن کچھ مروت ہو. ہر وقت ہی تلخ رہنا اور بے باک رہنا اور جو منہ میں آنا کہہ دینا. قاتل کو کوئی قتل کے آداب بتائے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. اور کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کوئی تو مروت آپ کے مزاج میں ہو. ہر وقت کی تلخی، ہر وقت کی ناراضگی، کسی کے بارے میں آپ کے یہاں خیر کے جذبات نہیں، یہ کبھی ایسا رویہ نہ اختیار کرے. اور چوتھی اور آخری بات یہ، نیکی کو یک طرفہ بنائیں، نیکیوں کو تجارت نہ بنائیں کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں کروں گا. نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلام اور امت کے لیڈر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو پتہ چلا ایک سردار نے روڑے رکھ کے اپنی گلی میں کچھ جگہ اونچی کر لی ہے، لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ حضرت عمر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے عالمی مسئلہ بتاؤ، گلی محلے کا کیس میں سنوں، جاؤ بلدیہ والوں سے بات کرو. یہ نہیں فرمایا کہ جناب ایک سردار نے گلی میں پتھر رکھ لیے ہیں اپنی کسی سہولت کے لیے، لوگوں کو تکلیف ہوتی. جناب عمر درہ لے کے گئے، سردار کے دروازے پہ دستک دی. مکہ مکرمہ میں تھی حضرت عمر. وہ باہر آئے، فرمایا روڑے تم نے رکھے ہیں؟ جناب میں نے رکھے ہیں. فرمایا اٹھانے بھی تمہیں پڑیں گے، نکلو باہر. تم نے اللہ کے بندوں کا رستہ کیوں روک دیا؟ اٹھاؤ انہیں، لے کے چلو. ہاں تو عجیب حالت ہو گئی ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں، اس نے ایک موٹر سائیکل گزارنی ہوتی ہے صرف، لیکن سارے آنے جانے والوں کا رستہ اس نے تھڑی بنا کے روک دیا ہے. اسے کیا لگے؟ اذیت نہ دیں، تکلیف میں مبتلا نہ کریں. اللہ کے بندوں کے لیے آسانی کریں. کوشش کریں ہمیشہ کہ اگر ہم کسی شخص کے ساتھ آسانی کر سکتے ہیں، سہولت دے سکتے ہیں تو اسے سہولت دیں. لیکن وہ ایسا عجیب معاملہ ہو گیا ہے آج کل، آپ کسی کو کسی ایسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا اس پر دلائل دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے ذہنی تناؤ بڑھ رہا ہے، تفکرات میں انتشار ہے، لوگ پریشان ہیں، عجیب و غریب سا الجھاؤ ہے. تھوڑی دیر کی لڑائی کے لیے، تھوڑی دیر جیتنے کے لیے لوگ ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں جو رات کو سونے نہیں دیتی آدمی. دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے. اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، غصہ چڑھا ہوا تو پہلوان ہے. کیوں ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی ہیں، جو اذیت ناک ہو جاتی ہیں، جن کو انسان پھر برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں حضور کو جب بھی دو باتوں میں اختیار دیا جاتا، اللہ کے رسول آسان بات کو اختیار فرمایا. حضور لوگوں کو تکلیف دینا پسند، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشکل حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہو. آسانیاں پیدا کریں لوگوں کو. کوشش کریں ہمارا وجود کسی کے لیے بوجھ نہ بنے، ہماری طبیعت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہمارے لب و لہجے سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے کسی شخص کو کسی قسم کی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. بے ضرر زندگی خوبصورت زندگی ہوتی. بے ضرر، میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں، کچھ داماد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ جائے نا گھر میں، سسرال والوں کو مصیبت بنی ہوتی ہے، کہتے ہیں چودھری صاحب آ گئے. بڑی تکلیف کا باعث ہوتا ہے وہ، اور وہ سارا کھانا پینا بھی کھاتا ہے، آرام بھی کرتا ہے، اور جاتی دفعہ اپنی بیوی سے کہتا ہے تیرے پیکے میری عزت نہیں کرتے. وہ اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بے ضرر ہوتے ہیں، وہ کہیں چلے جائیں آ جائیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا درد. بے ضرر جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ گئے. دوست تھے بڑے پیار والے اور بڑے سیانے آدمی ہیں، لیکن سیانے بندوں کو بھی کئی دفعہ باتیں کرنے والے وہ دور لے جاتے ہیں. تو ان کی سسٹر ان لا کی شادی تھی، 3 کاریں تھیں، باقی 3 بہنوئی بٹھا دیے. انہوں نے اپنے داماد اس کو کہا ٹیوٹے میں بیٹھ. جو یہ ٹیوٹے میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے کہا لو جی تے جوائی پائی بھی ٹیوٹے جی نے. وہ چھلانگ لگا کے نیچے آ گیا، اپنی بیوی کو لیا، کہنے لگا اسی جانا ہی نہیں، ساری عزت ہی نہیں کرتے. دسو ٹیوٹا سواری نہیں، انسان بیٹھتا نہیں، لیکن دیہاتی لوگ ہیں نا. اب وہ سارے گھر میں مصیبت بنی ہوئی ہے، اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، بڑی عجیب و غریب کیفیت. اس کے سسر صاحب نے مجھے فون کیا کہ یہ آپ کی بڑی بات مانتا ہے، ذرا فون کریں. تو میں نے اسے فون کیا، میں کہ تو صرف نہ 3 منٹ بھول جا، تینوں کسی کوئی گل کی تھی. سوچ بھلا تو نے یہ فساد کس لیے ڈالا ہوگا؟ یہ عزت مانگ کے لی جاتی ہے.
چھین کے لی جاتی ہے، احتجاج کر کے لی، یہ طریقہ عزت لینے کا جو تم نے اختیار کیا۔ 4-5 منٹ کے بعد سوچ کے کہنے لگا اوہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے چڑھا دیا کسی نے، میں چڑھ گیا۔ اس طرح کی تکلیفیں بہت سارے لوگ دیتے ہیں، ذہنی طور پر ٹارچر کرتے ہیں۔ یار تیرے ابا نے تیرے اوپر تو کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا، سارے پیسے بڑے بھائی کو ڈاکٹر بنانے میں لگا دی۔ او جناب یہ پڑھا ہی نہیں، ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس پر خرچ کرنے پر، یہ پڑھنے کو تیار تھا ہی نہیں۔ تو ٹارچر کرتے ہیں لوگ، ذہنی طور پر تکلیف دیتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں۔ امیر لوگوں سے بات کرنی ہے تھوڑی سی، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے امیر بندے؟ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، غریبوں کو بڑی اذیت دیتے ہیں ذہنی طور پر۔ خرچے امیر زیادہ کرتے ہیں، مہنگی شادیاں امیر کرتے ہیں، غریبوں کے لیے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا ولیمے پر ضرور جانے کا کہا ہے، اور ولیمہ ضرور کرنے کا کہا ہے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بدترین ولیمہ ہے جس میں اسے بلایا جائے جو آنا نہیں چاہتا، اور اسے نہ بلایا جائے جو آنا چاہتا ہے۔ یعنی جو غریب آدمی، سادہ آدمی دعوت قبول کرے گا اسے دعوت نہیں دی جاتی، لیکن کسی بڑے آدمی کے پاس وقت لے کے کارڈ لے کے پہنچ، جناب 10 منٹ کے لیے آ جائیں، یہ بدترین۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ وہ بدترین دعوت ہے اس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو۔ ہمارے ایک دوست سے میرج ہال والے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کھانا جب ہم دیتے ہیں نا ہال میں، اگر بارات کسی دیہات سے آنے والی ہو نا، گاؤں کے لوگ ہو، تو ہم کھانا تھوڑا زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اگر شہر کے امیر لوگ ہو تو کھانا تھوڑا رکھتے ہیں، اس لیے کہ امیروں کی تو پرہیز ہی بہت زیادہ ہے، انہوں نے تو بڑے حساب کتاب سے کھانا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ، اب غریب کو طلب ہوتی ہے، اسے روز گوشت نہیں ملتا، لیکن اس کے لیے ہم گنجائش دینے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بڑی خوبصورت مثال ہمارے استاد صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ غریب آدمی تھا، امیر دوست کی شادی میں چلا گیا، اور چلا اس طرح گیا کہ وہ نا ورکشاپ پہ کام کرتا تھا، تو وہیں سے فارغ ہوا تو اسی طرح کپڑے اس کے میلے کچیلے تھے، اس پہ گرد لگی ہوئی تھی، اب گھر جاتا تو دیر ہو جانی تھی، وہ بھاگ کے شادی میں چلا گیا، تو وہ جو باہر کھڑا تھا نا آدمی، اس نے اندر ہی نہیں داخل ہونے دیا۔ اس نے کہا جناب آپ ادھر آ گئے ہیں، تو بڑے امیر رئیس اعظم کی شادی ہے۔ اس نے بڑی منت، بالآخر وہ رو پڑا، تیری مہربانی، میرا قریبی دوست ہے، مجھے تھا۔ اس نے کہا جناب آپ جا ہی نہیں سکتے، حالت تو دیکھیں اپنی۔ وہ دوڑا گیا گھر، تیزی سے کپڑے بدل کے واپس آیا۔ شادی بالکل اینڈ پہ ہو چکی، اب جب وہ سوٹ بوٹ اور وہ مایا شایا اور وہ جناب اس کا لباس بڑا حسین، اب اس کے لیے خود سے دروازہ کھولا گیا، وہ اندر گیا، ساتھ رو رہا ہے، ساتھ وہ ڈونگا لے کے نا سالن والا برتن، تو اس میں کبھی اپنا کرتا ڈالتا ہے، کبھی اپنا بازو ڈالتا ہے کرتے کا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ میری تو دعوت نہیں ہے، تو کپڑوں کی دعوت ہے، اگر میری دعوت ہوتی تو میں تو پہلے بھی آیا تھا، اسی شکل و صورت کے ساتھ آیا، لیکن مجھے اندر گھسنے نہیں دیا، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، یہ تو ان کپڑوں کی دعوت ہے، میرے کپڑے بہترین پہنے ہیں تو مجھے گھسنے دیا ہے، لہذا کپڑے ہی روٹی کھائیں گے، میں روٹی۔ اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، ایسے ایسے کھانوں کے نام لیے جاتے ہیں جو غریبوں کے ہاں پکتے نہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے فلاں پکانا آتا ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، جب پیسے آتے ہیں تو عقل بھی آئی جاتی ہے، جب انسان کے گھر گاڑیاں آ جائیں تو چلانے کا طریقہ بھی آ ہی جاتا ہے، جب اس کے پاس مہنگا موبائل آ جائے تو اسے چلانے کا سلیقہ بھی آ ہی جاتا ہے۔ جتنے کار دانے ہو دے کملے بھی سیانے، اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کبھی کسی شخص کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی کسی کا کوئی عیب نہ گنوائیں، کبھی کسی کو اس کے خاندان کی وجہ سے تانا نہ دیں، کبھی کسی شخص کو اس کے رنگ کی وجہ سے تکلیف نہ دیں، کبھی کسی کی زبان کی لکنت کی وجہ سے اسے پریشان نہ کریں، کبھی کسی شخص کے قبیلے کے باعث اسے آر نہ دلائیں، کبھی تکلیف نہ دیں۔ صحابی نے جب حضرت بلال حبشی سے کہا تھا نا، وہ ابشن کے بیٹے، نبی کریم نے فرمایا تمہارے اندر سے ابھی جاہلیت کی باتیں نہیں گئی؟ ابشن کا بیٹا کہتے ہو؟ کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی گورا، کوئی کالا، کسی کو کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اس کی عزت ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بھائیو، ذہنی طور پر لوگوں کو ٹارچر کرنا چھوڑ دیں، تکلیف دینی چھوڑ دیں، آزمائش میں ڈالنا چھوڑ دیں، پریشان کرنا چھوڑ دیں۔ ہم اس طرح کا رویہ کرتے ہیں بعض اوقات کہ جو انتہائی خوفناک ہوتا ہے، کربناک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے۔ لوگ اپنی زبان سے کچھ کہہ تو نہیں پاتے، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور جا کے روتے ہیں۔ اس وقت سے ڈریے جب کوئی ہماری شکایت رب کی بارگاہ میں لگائے،
جب کوئی کچھ بگاڑ تو نہ سکے پر اللہ رسول کے حضور جا کے کہے کہ اس نے بڑا ستایا ہے.